اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ دریائے چناب کی بیلٹ ہے اور میرے ارد گرد رائٹ اور لیفٹ ابھی بھی پانی موجود ہے. یہاں پہ گاؤں تھے, بستیاں تھے جو کہ اس وقت تقریباً پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کو ابھی کی سچویشن سے بھی اگر آگاہ کریں تو ہیڈ مرالہ کے اوپر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے, رائزنگ ٹرینڈ ہے. تقریباً 5.5 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ ابھی بھی ہیڈ مرالہ سے گزر رہا ہے اور یہ مزید اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں. انڈیا کی جانب سے باقاعدہ طور پہ فلڈ وارننگ جو ہے, انفارمیشن جو ہے وہ بھی شیئر کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دریائے ستلج اور دریائے چناب میں جو ہے وہ پانی کا بہاؤ مزید بڑھے گا. موسم کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل ہیں, ابھی بھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. یہاں پہ لوگوں کی جو فصلیں تھیں وہ کافی زیادہ تباہ ہوئی ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ ڈیرے تھے جہاں پہ انہوں نے مال مویشی جو تھے وہ باندھے ہوئے تھے, اور نہ صرف یہ بلکہ وہ بھی پانی میں ڈوبے ہیں. اور اس سائڈ پہ بھی اگر آپ کو دکھا سکیں تو دور دور تک ہمیں جگہ جگہ ٹیوب ویل بھی نظر آ رہے ہیں لگے ہوئے, جو کہ اس ٹائم میں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وہ پانی ہے جو پچھلے سیلاب میں 27 اگست کے بعد سے یہاں پہ اس ایریے میں آئے لیکن ابھی تک نہیں اترا ہے. اب یہاں کے جو لوگ ہیں یہ خشک بند ہے جس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مزید اگر پانی آتا ہے تو اس کے بعد ان کی کیا سچویشن بنے گی. آپ کو ریور راوی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جسڑ کے مقام پہ وہاں پہ بھی جو ہے رائزنگ ٹرینڈ ہے اور پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی سیلابی صورتحال مزید پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور انڈیا کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پہ پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. انڈیا کے شمالی حصے ان دنوں شدید بارشوں کے باعث تباہ کن حالات سے دوچار ہیں. بادل پھٹنے, لینڈ سلائڈز, اچانک آنے والے سیلاب اور پانی بھر جانے سے روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. سب سے زیادہ تباہی پنجاب میں دیکھی جا رہی ہے, جہاں تمام 23 اضلاع کو سرکاری طور پر سیلاب زدہ قرار دیا جا چکا ہے. انتظامیہ کے مطابق اب تک درجنوں زندگیاں پانیوں کی نظر ہو چکی ہیں, جبکہ لاکھوں افراد اس آفت سے براہ راست متاثر ہیں. زرعی زمینیں بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں اور لاکھوں ہیکٹیئر فصلیں برباد ہو چکی ہیں. فصلوں کا تو بہت نقصان ہو گیا, کچھ پہلی تو دریا ڈھا کے لے گیا ہے تے باقی پہلیاں تو گئیاں. نقصان تو اننا ہو گیا بھی ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਿਆ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ. ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈز اور اچانک آنے والے سیلاب درجنوں زندگیاں نگل چکے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ خطرناک علاقوں میں بروقت انخلاء اور ریسکیو آپریشنز کو تیز کیا جائے. دلی میں دریائے جمنا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے. منگل کی رات کم از کم 10,000 افراد کو نشیبی علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. دوسری جانب دلی کے نواحی شہر گڑگاؤں میں پانی بھرنے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا. شہریوں کو گھٹنوں تک پانی میں چل کر دفاتر اور اسکولوں تک پہنچنا پڑا, جبکہ کئی گھنٹوں کی ٹریفک جام نے صورتحال مزید خراب کر دی. ہماچل پردیش میں بھی 1,000 سے زیادہ سڑکیں بند ہیں اور سیاحتی مقامات پر لینڈ سلائڈز کا خطرہ برقرار ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں کئی دہائیوں کے بعد سب سے زیادہ شدید ہیں, جن کی وجہ سے انفراسٹرکچر, فصلیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, پنجاب اور انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے کئی حصوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گویا آنے والے دن مزید خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں. جب شمالی کوریا میں ایک شاندار سیرگاہ کی نمائش کی گئی تو اس موقع پر بھی وہ اپنے والد کے ہمراہ نظر آئیں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع گجرات میں رات کے 577 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جس کے بعد برساتی نالے بپھر گئے اور شہر میں پانی کھڑا ہو گیا. گجرات کی ڈسٹرکٹ جیل اور سیشن کورٹ کے احاطے میں بھی بارش کا پانی داخل ہوا, جس سے کئی قیدیوں کو لاہور اور گوجرانوالہ کی جیلوں میں منتقل کرنا پڑا. اس سے پہلے سیالکوٹ کی جیل سے 1,000 سے زیادہ قیدیوں کو گوجرانوالہ, حافظ آباد اور نارووال کی جیلوں میں منتقل کیا گیا تھا. گجرات میں پانی کی نکاسی کے لیے گوجرانوالہ سے بھی ہنگامی بنیادوں پر مشینری اور گاڑیاں گجرات بھجوائی گئی ہیں. تو اسٹیئرنگ پورا رب کیج کے اندر چلا گیا تھا, مطلب رب کیج پورا ٹوٹا ہوا تھا. یہ بازو 3-4 جگہ سے ٹوٹ چکا تھا, ایون کہ یہ ہڈیاں جو تھیں یہ باہر نکل آئی تھیں. یہ وہ گاڑی ہے جس میں عالیہ کے شوہر ایک حادثے کا شکار ہوئے.
وہ سوزوکی مہران چلا رہے تھے جو پاکستان کی سب سے عام گاڑیوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں ایئر بیگز نہیں ہیں۔ ہم لوگ جب جا رہے تھے ڈی آئی خان 17 مارچ کو ہم لوگ نکلے تھے، فیبرری میں ہم نے گاڑی لی تھی مہران 2019 ماڈل، اور بڑے خوش کہ ہم نئی گاڑی لے کے جا رہے ہیں اپنی۔ انہوں نے ہمیں چھوڑا اور یہ 17 مارچ کو اتوار کا دن تھا، یہ واپس آ رہے تھے، تو میں نے 3 بجے اندازاً کال کی، وہ کال کسی اجنبی نے اٹھائی، تو کہنے لگے آپ ان کی بیوی ہیں؟ میں نے کہا جی، تو کہنے لگے کہ یہ بندہ تو فوت ہو گیا۔ اوورٹیک کرتے ہوئے ہائیسٹ بہت تیزی سے آ رہی تھی، اس نے ان کو ہٹ کیا اور ایسے ہٹ کیا کہ یہ گاڑی بالکل ہی فرنٹ سے ڈرائیونگ سائڈ سے بالکل ختم ہو گئی ہے گاڑی۔ جب میں نے گاڑی کی حالت دیکھی تو ڈرائیونگ سیٹ جو تھی وہ پیچھے پیسنجر سیٹ پہ آئی ہوئی تھی، اتنی بری طرح ہٹ ہوئی تھی گاڑی۔ سوزوکی مہران جیسی کئی گاڑیاں اب پاکستان میں مینوفیکچر ہونا بند ہو چکی ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں 74 لاکھ سے زائد کاریں رجسٹرڈ ہیں، موٹر سائیکلز کی تعداد 3 کروڑ سے بھی بڑھ چکی ہے، لیکن بیشتر گاڑیوں میں بنیادی سیفٹی فیچرز تک موجود نہیں۔ ماہرین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں ٹریفک حادثات میں اموات کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ملک میں تقریباً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں۔ جب میں نے ریسرچ کی اس پہ تھوڑا بہت دیکھا کہ گاڑیوں میں سیفٹی پروٹوکول، تو مہران میں مجھے ایک سیٹ بیلٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ورکنگ ویمن ایک سنگل پیرنٹ ہونے کے لحاظ سے میرے لیے گاڑی بہت ضروری تھی، میں نے پھر اس کو ریپیئر کرایا، پھر وہی مہران ہے، پھر میں ہوں اور پھر ہماری زندگی چل رہی۔ لیکن اب حکومت اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایک نیا قانون بنا رہی ہے۔ موٹر وہیکل انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت اب ملک میں تیار اور درآمد کی جانے والی تمام گاڑیوں کے لیے کم از کم حفاظتی معیار لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ یہ مجوزہ ایکٹ پارلیمان سے منظور ہونے کی صورت میں سیفٹی اور ٹیکنیکل اصولوں کی خلاف ورزی پر 3 سال تک قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بی بی سی کے پاس موجود دستاویز کے مطابق کوئی بھی گاڑی اس وقت تک فروخت نہیں کی جا سکے گی جب تک وہ اس نئے قانون کے تحت رجسٹرڈ نہ ہو اور اس بات کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر لیتی کہ یہ گاڑی حفاظتی اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ مجوزہ قانون منظور ہونے کی صورت میں خراب گاڑیوں کو واپس نہ بلانے پر وہیکل مینوفیکچررز کو 2 سال قید یا کم از کم 50 لاکھ روپے فائن ہوگا۔ تاہم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2021 کے بعد بننے والی گاڑیوں میں بنیادی حفاظتی انتظامات پہلے سے ہی موجود ہیں۔ 2021-26 کی جو پالیسی تھی، آٹو پالیسی، اس میں سیفٹی میجرز کے حوالے سے 17 میجرز جو ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ تھے، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو اپلیکیشن ہے وہ پاکستان میں ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بننے والی ہر گاڑی ان 17 سیفٹی میجرز کے ساتھ بنتی ہے۔ تو اس میں سیفٹی کے میجرز میں سیٹ بیلٹس، بریکنگ سسٹم، ٹائر، ریمز، ایئر بیگز، اسکرین، ونڈ اسکرین، یہ سارے ایک سیفٹی ریگولیشن کے اندر ہیں۔ ہمارا پرائمری ریسٹرینٹ سسٹم سیٹ بیلٹ ہے جو ہر گاڑی میں عرصے سے لگی ہوئی ہے، مگر ایکسیڈنٹس میں جو ڈیتھس ہو رہی ہیں 80% لوگ اپلائی نہیں کرتے۔ جیپنیز برانڈ ہے یا پھر چائنیز برانڈ ہے یا کورین برانڈز، تو یہ گاڑیاں اپرووڈ سٹینڈرڈ جیپنیز، کورین یا چائنیز پہ بن رہی ہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز کا ٹیسٹ اپروول پیرنٹ کمپنی سے ہوتی ہے۔ دوسری جانب صارفین اس حکومتی اقدام کو خوش آئند سمجھتے ہیں، مگر عالیہ جیسے کئی خاندانوں کے لیے یہ تبدیلی کافی دیر سے آ رہی ہے اور اس کے نافذ ہونے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، اسلام آباد۔